السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ الحمدللہ آج ہمارا 7 پارے کا آغاز ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے فضل اور کرم سے انشاءاللہ ہم اپنی منزل مقصود تک پہنچیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ ان میں سے بعض سچے عیسائی جب اس قرآن کو سنتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اتارا گیا ہے تو آپ ان کی آنکھوں کو اشک ریز دیکھتے ہیں۔ یہ آنسوؤں کا چھلکنا اس بات کے باعث ہے جس کی انہیں معرفت نصیب ہو گئی ہے۔ ساتھ یہ عرض کرتے ہیں، اے ہمارے رب، ہم تیرے بھیجے ہوئے حق پر ایمان لے آئے ہیں، سو تو ہمیں بھی حق کی گواہی دینے والوں کے ساتھ لکھ لے۔ اور ہمیں کیا ہے کہ ہم اللہ پر اور اس حق یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن مجید پر جو ہمارے پاس آیا ہے ایمان نہ لائیں، حالانکہ ہم بھی یہ طمع رکھتے ہیں کہ ہمارا رب ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ اپنی رحمت جنت میں داخل فرما دے۔ سو اللہ نے ان کی اس مومنانہ بات کے عوض انہیں ثواب میں جنتیں عطا فرما دی جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، وہ ان میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، اور یہی نیکوکاروں کی جزا ہے۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا وہی لوگ دوزخ میں رہنے والے ہیں۔ اے ایمان والو، جو پاکیزہ چیزیں اللہ نے تمہارے لیے حلال کی ہیں انہیں اپنے اوپر حرام مت ٹھہراؤ اور نہ ہی حد سے بڑھو، بے شک اللہ حد سے تجاوز کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ اور جو حلال پاکیزہ رزق اللہ نے تمہیں عطا فرمایا ہے ان میں سے کھایا کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو جس پر تم ایمان رکھتے ہو۔ اللہ تمہاری بے مقصد اور غیر سنجیدہ قسموں میں تمہاری گرفت نہیں فرماتا، لیکن تمہاری ان سنجیدہ قسموں پر گرفت فرماتا ہے جنہیں تم ارادی طور پر مضبوط کر لو۔ اگر تم ایسی قسم کو توڑ ڈالو تو اس کا کفارہ 10 مسکینوں کو اوسط درجہ کا کھانا کھلانا ہے جو تم اپنے گھر والوں کو کھلاتے ہو، یا اس طرح ان مسکینوں کو کپڑے دینا ہے، یا ایک گردن یعنی غلام یا باندی کو آزاد کرنا ہے۔ پھر جسے یہ سب کچھ میسر نہ ہو تو 3 دن روزہ رکھنا ہے۔ یہ تمہاری قسموں کا کفارہ ہے۔ جب تم کھا لو اور پھر توڑ بیٹھو اور اپنی قسموں کی حفاظت کیا کرو، اسی طرح اللہ تمہارے لیے اپنی آیتیں خوب واضح فرماتا ہے تاکہ تم اس کے احکام کی اطاعت کر کے شکر گزار بن جاؤ۔ اے ایمان والو، بے شک شراب اور جوا اور عبادت کے لیے نصب کیے گئے بت اور قسمت معلوم کرنے کے لیے فال کے تیر سب ناپاک شیطانی کام ہے، سو تم ان سے پرہیز کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ شیطان یہی چاہتا ہے کہ شراب اور جوے کے ذریعے تمہارے درمیان عداوت اور کینہ ڈلوا دے اور تمہیں اللہ کے ذکر سے اور نماز سے روک دے۔ کیا تم ان شر انگیز باتوں سے باز آؤ گے؟ اور تم اللہ کی اطاعت کرو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو اور خدا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت سے بچتے رہو۔ پھر اگر تم نے روگردانی کی تو جان لو کہ ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر صرف احکام کا واضح طور پر پہنچا دینا ہی ہے اور وہ یہ فریضہ ادا فرما چکے ہیں۔ ان لوگوں پر جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے اس حرام میں کوئی گناہ نہیں جو وہ حکم حرمت اترنے سے پہلے کھا پی چکے ہیں، جبکہ وہ بقیہ معاملات میں بچتے رہے اور دیگر احکام الہی پر ایمان لائے اور اعمال صالحہ پر عمل پیرا رہے۔ پھر احکام حرمت کے آ جانے کے بعد بھی ان سب حرام اشیاء سے پرہیز کرتے رہے اور ان کی حرمت پر صدقے دل سے ایمان لائے۔ پھر صاحبان تقویٰ ہوئے اور بالآخر صاحبان احسان یعنی اللہ کے خاص محبوب مقرب نیکوکار بندے بن گئے، اور اللہ احسان والوں سے محبت فرماتا ہے۔ اے ایمان والو، اللہ کسی قدر ایسے شکار سے تمہیں ضرور آزمائے گا جس تک تمہارے ہاتھ اور تمہارے نیزے پہنچ سکتے ہیں، تاکہ اللہ اس شخص کی پہچان کروا دے جو اس سے غائبانہ ڈرتا ہے۔ پھر جو شخص اس کے بعد بھی حد سے تجاوز کر جائے تو اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اے ایمان والو، تم
احرام کی حالت میں شکار کو مت مارا کرو، اور تم میں سے جس نے بحالت احرام قصداً اسے مار ڈالا تو اس کا بدلہ مویشیوں میں سے اسی کے برابر کوئی جانور ہے جسے اس نے قتل کیا ہے، جس کی نسبت تم میں سے دو عادل شخص فیصلہ کریں کہ واقعی یہ جانور اس شکار کے برابر ہے، بشرطیہ وہ قربانی کعبہ پہنچنے والی ہو یا اس کا کفارہ چند محتاجوں کا کھانا ہے، یعنی جانور کی قیمت کے برابر معمول کا کھانا جتنے بھی محتاجوں کو پورا آ جائے، یا اس کے برابر یعنی جتنے محتاجوں کا کھانا بنے اس قدر روزے ہیں تاکہ وہ اپنے کیے کے بوجھ کا مزہ چکھیں۔ جو کچھ اس سے پہلے ہو گزرا اللہ نے اسے معاف فرما دیا، اور جو کوئی ایسا کام دوبارہ کرے گا تو اللہ اس سے نافرمانی کا بدلہ لے لے گا، اور اللہ بڑا غالب بدلہ لینے والا ہے۔ تمہارے لیے دریا کا شکار اور اس کا کھانا تمہارے اور مسافروں کے فائدے کی خاطر حلال کر دیا گیا ہے، اور خشکی کا شکار تم پر حرام کیا گیا ہے، جب تک کہ تم حالت احرام میں ہو، اور اللہ سے ڈرتے رہو جس کی بارگاہ کی طرف تم سب جمع کیے جاؤ گے۔ اللہ نے عزت و ادب والے گھر کعبہ کو لوگوں کے دینی دنیاوی امور میں قیام امن کا باعث بنا دیا ہے، اور حرمت والے مہینے کو اور کعبہ کی قربانی کو اور گلے میں علامتی پٹے والے جانوروں کو بھی جو حرم مکہ میں لائے گئے ہوں، سب کو اسی نسبت سے عزت و احترام عطا کر دیا گیا ہے، یہ اس لیے کہ تمہیں علم ہو جائے کہ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے اللہ خوب جانتا ہے، اور اللہ ہر چیز سے بہت واقف ہے۔ جان لو کہ اللہ سخت گرفت والا ہے، اور یہ کہ اللہ بڑا بخشنے والا بہت رحم فرمانے والا بھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر احکام کا پہنچا دینے کے سوا کوئی اور ذمہ داری نہیں، اور اللہ وہ سب کچھ جانتا ہے جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو۔ فرما دیجئے پاک اور ناپاک دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ اے مخاطب، اگرچہ تمہیں ناپاک چیزوں کی کثرت بھلی لگے، اے عقل مند لوگو، تم کثرت و قلت کا فرق دیکھنے کی بجائے اللہ سے ڈرا کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ اے ایمان والو، تم ایسی چیزوں کی نسبت سوال مت کیا کرو جن پر قرآن خاموش ہو، کہ اگر وہ تمہارے لیے ظاہر کر دی جائیں تو تمہیں مشقت میں ڈال دیں اور تمہیں بری لگیں، اور اگر تم ان کے بارے میں اس وقت سوال کرو گے جب کہ قرآن نازل کیا جا رہا ہے تو وہ تم پر نزول حکم کے ذریعے ظاہر یعنی متعین کر دی جائیں گی، جس سے تمہاری صعوبت ختم ہو جائے گی اور تم ایک ہی حکم کے پابند ہو جاؤ گے۔ اللہ نے ان باتوں اور ان سوالوں سے اب تک درگزر فرمایا ہے، اللہ بڑا بخشنے والا بردبار ہے۔ بے شک تم سے پہلے ایک قوم نے ایسی ہی باتیں پوچھی تھیں، جب وہ بیان کر دی گئیں پھر وہ ان کے منکر ہو گئے۔ اللہ نے نہ تو بحیرہ کو امر شرعی مقرر کیا ہے، اور نہ صاحبہ کو، اور نہ وسیلہ کو، اور نہ حام کو، لیکن کافر لوگ اللہ پر جھوٹا بہتان باندھتے ہیں اور ان میں سے اکثر عقل نہیں رکھتے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اس قرآن کی طرف جسے اللہ نے نازل فرمایا ہے اور رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رجوع کرو تو کہتے ہیں ہمارے وہی طریقے کافی ہیں جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا، اگرچہ ان کے باپ دادا نہ کچھ دین کا علم رکھتے ہوں اور نہ ہی ہدایت یافتہ ہوں۔ اے ایمان والو، تم اپنی جانوں کی فکر کرو، تمہیں کوئی گمراہ نقصان نہیں پہنچا سکتا اگر تم ہدایت یافتہ ہو چکے ہو۔ تم سب کو اللہ ہی کی طرف پلٹنا ہے، پھر وہ تمہیں ان کاموں سے خبردار فرما دے گا جو تم کرتے رہے تھے۔ اے ایمان والو، جب تم میں سے کسی کی موت آئے تو وصیت کرتے وقت تمہارے درمیان گواہی کے لیے تم میں سے دو عادل شخص ہوں، یا تمہارے غیروں میں سے کوئی دوسرے دو شخص ہوں۔ اگر تم ملک میں سفر کر رہے ہو، پھر اس حال میں تمہیں موت کی مصیبت آ پہنچے تو تم ان دونوں کو نماز کے بعد روک لو۔ اگر تمہیں ان پر شک گزرے تو وہ دونوں اللہ کی قسمیں کھائیں کہ ہم اس کے عوض کوئی قیمت حاصل نہیں کریں گے، خواہ کوئی کتنا ہی قرابت دار ہو، اور نہ ہم اللہ کی مقرر کردہ گواہی کو چھپائیں گے، اگر چھپائیں تو ہم اس وقت گناہ گاروں میں ہو جائیں گے۔ پھر اگر اس بات کی اطلاع ہو جائے کہ وہ دونوں صحیح گواہی چھپانے کے باعث گناہ کے سزاوار ہو گئے ہیں تو ان کی جگہ دو، اور گواہ وصیت کے حق داروں میں سے کھڑے ہو جائیں جو میت کے زیادہ قریب ہوں۔
پھر وہ اللہ کی قسمیں کھائیں کہ بے شک ہماری گواہی ان دونوں کی گواہی سے زیادہ سچی ہے اور ہم حق سے تجاوز نہیں کر رہے۔ اگر ایسا کریں تو ہم اسی وقت ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔ یہ طریقہ اس بات سے قریب تر ہے کہ لوگ صحیح طور پر گواہی ادا کریں، یا اس بات سے خوفزدہ ہوں کہ غلط گواہی کی صورت میں ان کی قسموں کے بعد وہی قسمیں زیادہ قریبی ورثہ کی طرف لوٹائی جائیں گی۔ اور اللہ سے ڈرتے رہو اور اس کے احکام کو غور سے سنا کرو، اور اللہ نافرمان قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ اس دن سے ڈرو جس دن اللہ تمام رسولوں کو جمع فرمائے گا، پھر ان سے فرمائے گا کہ تمہیں تمہاری امتوں کی طرف سے دعوت دین کا کیا جواب دیا گیا تھا۔ وہ حضور الہی میں عرض کریں گے، ہمیں کچھ علم نہیں، بے شک تو ہی غیب کی سب باتوں کا خوب جاننے والا ہے۔ جب اللہ فرمائے گا، اے عیسیٰ بن مریم، تم اپنے اوپر اور اپنی والدہ پر میرا احسان یاد کرو، جب میں نے پاک روح جبرائیل کے ذریعے تمہیں تقویت بخشی، تم گہوارے میں باہد طفولیت اور پختہ عمری میں باہد تبلیغ و رسالت یکساں انداز سے لوگوں سے گفتگو کرتے تھے، اور جب میں نے تمہیں کتاب اور حکمت دانائی اور تورات اور انجیل سکھائی، اور جب تم میرے حکم سے مٹی کے گارے سے پرندے کی شکل کی مانند مورتی بناتے تھے، پھر تم اس میں پھونک مارتے تھے تو وہ مورتی میرے حکم سے پرندہ بن جاتی تھی، اور جب تم مادر ذات اندھوں اور کوڑھیوں یعنی برس زدہ مریضوں کو میرے حکم سے اچھا کر دیتے تھے، اور جب تم میرے حکم سے مردوں کو زندہ کر کے قبر سے نکال کھڑا کر دیتے تھے، اور جب میں نے بنی اسرائیل کو تمہارے قتل سے روک دیا تھا جبکہ تم ان کے پاس واضح نشانیاں لے کر آئے، تو ان میں سے کافروں نے یہ کہہ دیا کہ یہ تو کھلے جادو کے سوا کچھ نہیں۔ اور جب میں نے حواریوں کے دل میں یہ ڈال دیا کہ تم مجھ پر اور میرے پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لاؤ، تو انہوں نے کہا ہم ایمان لے آئے، اور تو گواہ ہو جا کہ ہم یقیناً مسلمان ہیں۔ اور یہ بھی یاد کرو جب حواریوں نے کہا، اے عیسیٰ ابن مریم، کیا تمہارا رب ایسا کر سکتا ہے کہ ہم پر آسمان سے کھانے کا خوان اتار دے؟ تو عیسیٰ علیہ السلام نے جواباً کہا، لوگو اللہ سے ڈرو اگر تم صاحب ایمان ہو۔ وہ کہنے لگے، ہم تو صرف یہ چاہتے ہیں کہ اس میں سے کھائیں اور ہمارے دل مطمئن ہو جائیں، اور ہم مزید یقین سے جان لیں آپ نے ہم سے سچ کہا ہے، اور ہم اس خوان نعمت کے اترنے پر گواہ ہو جائیں۔ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام نے عرض کیا، اے ہمارے رب، ہم پر آسمان سے خوان نعمت نازل فرما دے کہ اس کے اترنے کا دن ہمارے لیے عید ہو جائے، ہمارے اگلوں کے لیے بھی اور ہمارے پچھلوں کے لیے بھی، اور وہ خوان تیری طرف سے نشانی ہو، اور ہمیں رزق عطا کر، اور تو سب سے بہتر رزق دینے والا ہے۔ اللہ نے فرمایا، بے شک میں اسے تم پر نازل فرماتا ہوں، پھر تم میں سے جو شخص اس کے بعد کفر کرے گا تو یقیناً میں اسے ایسا عذاب دوں گا کہ تمام جہاں والوں میں سے کسی کو بھی ایسا عذاب نہ دوں گا۔ اور جب اللہ فرمائے گا، اے عیسیٰ ابن مریم، کیا تم نے لوگوں سے کہا تھا کہ تم مجھ کو اور میری ماں کو اللہ کے سوا معبود بنا لو؟ وہ عرض کریں گے، تو پاک ہے میرے لیے یہ روا نہیں کہ میں ایسی بات کہوں جس کا مجھے کوئی حق نہیں۔ اگر میں نے یہ بات کہی تو یقیناً تو اسے جانتا، تو ہر بات کو جانتا ہے جو میرے دل میں ہے، اور میں ان باتوں کو نہیں جانتا جو تیرے علم میں ہے۔ بے شک تو ہی غیب کی سب باتوں کو خوب جاننے والا ہے۔ میں نے انہیں سوائے اس بات کے کچھ نہیں کہا جس کا تو نے مجھے حکم دیا تھا کہ تم صرف اللہ کی عبادت کیا کرو جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے۔ اور میں ان کے عقائد و اعمال پر اس وقت تک خبردار رہا جب تک میں ان لوگوں میں موجود رہا، پھر جب تو نے مجھے اٹھا لیا تو ہی ان کے حالات پر نگہبان تھا، اور تو ہر چیز پر گواہ ہے۔ اگر تو انہیں عذاب دے دے تو وہ تیرے ہی بندے ہیں، اور اگر تو انہیں بخش دے تو بے شک تو ہی بڑا غالب حکمت والا ہے۔ اللہ فرمائے گا، یہ ایسا دن ہے جس میں سچے لوگوں کو ان کا سچ فائدہ دے گا۔ ان کے لیے جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، وہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اس سے راضی ہو گئے۔ یہی رضائے الہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ تمام آسمانوں اور زمین کی اور جو کچھ ان میں ہے، سب کی بادشاہی ہی اللہ ہی کے لیے ہے، اور وہ ہر چیز پر بڑا قادر ہے۔ سورہ الانعام۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا فرمایا اور تاریکیوں اور روشنی کو بنایا۔ پھر بھی کافر لوگ معبود ان باطلا کو اپنے رب کے برابر ٹھہراتے ہیں۔ اللہ وہی ہے جس نے تمہیں مٹی کے غارے سے پیدا فرمایا، یعنی کرۂ ارضی پر حیات انسانی کی کیمیائی ابتدا اس سے کی، پھر اس نے تمہاری موت کی میعاد مقرر فرما دی اور انقیاد قیامت کا معینہ وقت اسی کے پاس مقرر ہے، پھر بھی تم شک کرتے ہو۔ اور آسمانوں میں اور زمین میں وہی اللہ ہی معبود برحق ہے جو تمہاری پوشیدہ اور تمہاری ظاہر سب باتوں کو جانتا ہے، اور جو کچھ تم کما رہے ہو وہ اسے بھی جانتا ہے۔ اور ان کے رب کی نشانیوں میں سے ان کے پاس کوئی نشانی نہیں آتی مگر یہ کہ وہ اس سے روگردانی کرتے ہیں۔ بے شک انہوں نے اسی طرح حق یعنی قرآن کو بھی جھٹلا دیا جب وہ ان کے پاس نشانی کے طور پر آیا، پس عنقریب ان کے پاس اس کی خبریں آیا چاہتی ہیں جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے۔ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی ہی قوموں کو ہلاک کر دیا جنہیں ہم نے زمین میں ایسا مستحق اقتدار دیا تھا کہ ایسا اقتدار اور جماؤ تمہیں بھی نہیں دیا، اور ہم نے ان پر لگاتار برسنے والی بارش بھیجی، اور ہم نے ان کے مکانات محلات کے نیچے سے نہریں بہائیں، پھر اتنی پرعشرت زندگی دینے کے باوجود ہم نے ان کے گناہوں کے باعث انہیں ہلاک کر دیا، اور ان کے بعد ہم نے دوسری امتوں کو پیدا کیا۔ اور ہم اگر آپ پر کاغذ پہ لکھی ہوئی کتاب نازل فرما دیتے پھر یہ لوگ اسے اپنے ہاتھوں سے چھو بھی لیتے، تب بھی کافر لوگ یہی کہتے کہ یہ صحیح جادو کے سوا کچھ نہیں۔ اور وہ کفار کہتے ہیں کہ اس رسول مکرم پر کوئی فرشتہ کیوں نہ اتارا گیا جسے ہم ظاہر دیکھ سکتے، اور وہ ان کی تصدیق کر دیتا، اور ہم اگر فرشتہ اتار دیتے تو ان کا کام ہی تمام ہو چکا ہوتا، پھر انہیں ذرا بھی مہلت نہ دی جاتی۔ اور اگر ہم رسول کو فرشتہ بناتے تو اسے بھی آدمی ہی کی صورت بناتے، اور ہم ان پر تب بھی وہی شبہ وارد کر دیتے جو شبہ وہ اب کر رہے ہیں، یعنی اس کی بھی ظاہری صورت دیکھ کر کہتے کہ یہ ہماری مثل بشر ہے۔ اور بے شک آپ سے پہلے بھی رسولوں کے ساتھ مذاق کیا جاتا رہا، پھر ان میں سے مسخرہ پن کرنے والوں کو حق کے اسی عذاب نے آ گھیرا جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے۔ فرما دیجئے کہ تم زمین پر چلو پھرو، پھر نگاہ عبرت سے دیکھو کہ حق کو جھٹلانے والوں کا انجام کیسا ہوا۔ آپ ان سے سوال فرمائیں کہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے کس کا ہے، پھر یہ بھی فرما دیں کہ اللہ ہی کا ہے۔ اس نے اپنی ذات کے ذمہ کرم پر رحمت لازم فرما لی ہے، وہ تمہیں روز قیامت جس میں کوئی شک نہیں ضرور جمع فرمائے گا۔ جنہوں نے اپنی جانوں کو دائمی خسارے میں ڈال دیا ہے سو وہ ایمان نہیں لائیں گے، اور وہ ساری مخلوق جو رات میں اور دن میں آرام کرتی ہے اسی کی ہے، اور وہ خوب سننے والا جاننے والا ہے۔ فرما دیجئے کیا میں کسی دوسرے کو عبادت کے لیے اپنا دوست بنا لوں اس اللہ کے سوا جو آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے، اور وہ سب کو کھلاتا ہے اور خود اسے کھلایا نہیں جاتا۔ فرما دیں مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں اس کے حضور سب سے پہلا سر جھکانے والا مسلمان ہو جاؤں، اور یہ بھی فرما دیا گیا ہے کہ تم مشرکوں میں سے ہرگز نہ ہو جانا۔ فرما دیجئے کہ بے شک میں تو بڑے عذاب کے دن سے ڈرتا ہوں، اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں سو یہ کیسے ممکن ہے۔ اس دن جس شخص سے وہ عذاب پھیر دیا گیا تو بے شک اللہ نے اس پر رحم فرمایا، اور یہی اخروی بخشش کھلی کامیابی ہے۔ اور اگر اللہ تجھے کوئی تکلیف پہنچائے تو اس کے سوا اسے کوئی دور کرنے والا نہیں، اور اگر وہ تجھے کوئی بھلائی پہنچائے تو وہ ہر چیز پر خوب قادر ہے، اور وہی اپنے بندوں پر غالب ہے، اور وہ بڑی حکمت والا خبردار ہے۔ آپ ان سے دریافت فرمائیے کہ گواہی دینے میں سب سے بڑھ کر کون ہے؟ آپ ہی فرما دیجئے کہ اللہ میرے اور تمہارے درمیان گواہ ہے، اور میری طرف یہ قرآن اسی لیے وحی کیا گیا ہے کہ اس کے ذریعے تمہیں اور ہر اس شخص کو جس پر یہ قرآن پہنچے ڈر سناؤں۔ کیا تم واقعی اس بات کی گواہی دیتے ہو کہ اللہ کے ساتھ دوسرے معبود بھی ہیں؟ آپ فرما دیں میں تو اس بات کی گواہی نہیں دیتا۔ فرما دیجئے بس معبود تو وہی ایک ہی ہے،
اور میں ان سب چیزوں سے بیزار ہوں جنہیں تم اللہ کا شریک ٹھہراتے ہو۔ وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب دی تھی اس نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کو ویسے ہی پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ جنہوں نے اپنی جانوں کو دائمی خسارے میں ڈال دیا ہے سو وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اور اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا جس نے اللہ پر جھوٹا بہتان باندھا یا اس نے اس کی آیتوں کو جھٹلایا۔ بے شک ظالم لوگ فلاح نہیں پائیں گے۔ اور جس دن ہم سب کو جمع کریں گے پھر ہم ان لوگوں سے کہیں گے جو شرک کرتے تھے تمہارے وہ شریک کہاں ہیں جنہیں تم معبود خیال کرتے تھے؟ پھر ان کی کوئی معذرت نہ رہے گی بجز اس کے کہ وہ کہیں گے ہمیں اپنے رب اللہ کی قسم ہے ہم مشرک نہ تھے۔ دیکھیے انہوں نے خود اپنے اوپر کیسا جھوٹ بولا اور جو بہتان وہ دنیا میں تراشا کرتے تھے وہ ان سے غائب ہو گیا۔ اور ان میں سے کچھ وہ بھی ہیں جو آپ کی طرف کان لگائے رہتے ہیں اور ہم نے ان کے دلوں پر ان کی اپنی بدنیتی کے باعث پردے ڈال دیے ہیں سو اب ان کے لیے ممکن نہیں کہ وہ اس قرآن کو سمجھ سکیں اور ہم نے ان کے کانوں میں ڈانٹ دے دی ہے اور اگر وہ تمام نشانیوں کو کھلا بھی دیکھ لیں تو بھی اس پر ایمان نہیں لائیں گے حتیٰ کہ جب آپ کے پاس آتے ہیں آپ سے جھگڑا کرتے ہیں۔ اس وقت کافر لوگ کہتے ہیں کہ یہ قرآن پہلے لوگوں کی جھوٹی کہانیوں کے سوا کچھ نہیں۔ اور وہ دوسروں کو اس نبی کی اتباع اور قرآن سے روکتے ہیں اور خود بھی اس سے دور بھاگتے ہیں اور وہ محض اپنی ہی جانوں کو ہلاک کر رہے ہیں اور وہ اس ہلاکت کا شعور بھی نہیں رکھتے۔ اگر آپ انہیں اس وقت دیکھیں جب وہ آگ کے کنارے پر کھڑے کیے جائیں گے تو کہیں گے اے کاش ہم دنیا میں پلٹا دیے جائیں تو اب ہم اپنے رب کی آیتوں کو کبھی نہیں جھٹلائیں گے اور ایمان والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اس اقرار میں کوئی سچائی نہیں بلکہ ان پر وہ سب کچھ ظاہر ہو گیا ہے جو وہ پہلے چھپایا کرتے تھے۔ اور اگر وہ دنیا میں لوٹا بھی دیے جائیں تو پھر وہی دہرائیں گے جس سے وہ روکے گئے تھے اور بے شک وہ پکے جھوٹے ہیں۔ اور وہ یہی کہتے رہیں گے جیسے انہوں نے پہلے ہی کہا تھا کہ ہماری اس دنیاوی زندگی کے سوا اور کوئی زندگی نہیں اور ہم مرنے کے بعد نہیں اٹھائے جائیں گے۔ اور اگر آپ انہیں اس وقت دیکھیں جب وہ اپنے رب کے حضور کھڑے کیے جائیں گے اور انہیں اللہ فرمائے گا کیا یہ زندگی حق نہیں ہے تو کہیں گے کیوں نہیں ہمارے رب کی قسم یہ حق ہے۔ پھر اللہ فرمائے گا پس اب تم عذاب کا مزہ چکھو اسی وجہ سے کہ تم کفر کیا کرتے تھے۔ بس ایسے لوگ نقصان میں رہے جنہوں نے اللہ کی ملاقات کو جھٹلا دیا یہاں تک کہ جب ان کے پاس اچانک قیامت آ پہنچے گی تو کہیں گے ہائے افسوس ہم پر جو ہم نے اس وقت قیامت پر ایمان لانے کے بارے میں تقصیر کی اور وہ اپنی پیٹھوں پر اپنے گناہوں کے بوجھ لادے ہوئے ہوں گے۔ سن لو وہ بہت برا بوجھ ہے جو یہ اٹھا رہے ہیں اور دنیوی زندگی کی عیش و عشرت کھیل اور تماشے کے سوا کچھ نہیں اور یقیناً آخرت کا گھر ہی ان لوگوں کے لیے بہتر ہے جو تقوی اختیار کرتے ہیں۔ کیا تم یہ حقیقت نہیں سمجھتے اے حبیب؟ بے شک ہم جانتے ہیں کہ وہ بات یقیناً آپ کو رنجیدہ کر رہی ہے جو یہ لوگ کہتے ہیں بس یہ آپ کو نہیں جھٹلا رہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ ظالم لوگ اللہ کی آیتوں سے ہی انکار کر رہے ہیں۔ اور بے شک آپ سے قبل بھی بہت سے رسول جھٹلائے گئے مگر انہوں نے جھٹلائے جانے اور اذیت پہنچائے جانے پر صبر کیا حتیٰ کہ انہیں ہماری مدد آ پہنچی اور اللہ کی باتوں یعنی وعدوں کو کوئی بدلنے والا نہیں۔ اور بے شک آپ کے پاس تسکین قلب کے لیے رسولوں کی خبریں آ پہنچی ہیں اور اگر آپ پر ان کی روگردانی شاکے گزر رہی ہے اور آپ بہر صورت ان کے ایمان لانے کے خواہش مند ہیں تو اگر آپ سے یہ ہو سکے کہ زمین میں اترنے والی کوئی سرنگ یا آسمان میں چڑھنے والی کوئی سیڑھی تلاش کر لیں پھر انہیں دکھانے کے لیے ان کے پاس کوئی خاص نشانی لے آئیں وہ تب بھی ایمان نہیں لائیں گے اور اگر اللہ چاہتا تو ان کو ہدایت پر ضرور جمع فرما دیتا۔ بس آپ اپنی رحمت و شفقت کے بے پایاں جوش کے باعث ان کی بدبختی سے بے خبر نہ ہو جائیں